قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے، اور جو بچے وہ جنتی ہے، سب کا علم اسے ہے۔ اور جس دن اللہ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو تجھے کہہ سنایا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں۔ اور یہ جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں۔ بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہے۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا تو اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ ہی معاف فرمانے والا رحمت والا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے اللہ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقتاً تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپایوں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیج دیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو مشرکین پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے
اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے۔ اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار نہ پا گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جیسا تمہیں حکم ہوا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی کٹ حجتی نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اور آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو، جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت بڑے غلبے والا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی ہے بڑا فضل، یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور حسن بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھ کر دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ اور دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں،
اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے، وہ تو بہت سی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے۔ اور تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی یہ دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ اس سے بدرجہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام پر دیتے ہیں۔ اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ فی الواقع اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور جسے اللہ بہکا دے اس کا اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے کبڑے ہوئے جاتے ہوں گے اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی زیاں کار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ سے الگ ان کی امداد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے۔ بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ راہ راست کی راہبری کر رہے ہیں، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ آگاہ رہو، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے کہ تم سمجھ لو۔ یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک
बुलंद मर्तबा हिकमत वाली है। क्या हम इस नसीहत को तुमसे इस बिना पर हटा लें कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो, और हमने अगले लोगों में भी कितने ही नबी भेजे। जो नबी उनके पास आया उन्होंने उसे हंसी मजाक में उड़ाया, बस हमने उनसे ज्यादा जोर आवरों को तबाह कर डाला और अगलों की मिसाल गुजर चुकी है। अगर आप उनसे दरियाफ्त करें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो यकीनन उनका जवाब यही होगा कि उन्हें गालिब व दाना अल्लाह ही ने पैदा किया है। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते कर दिए ताकि तुम राह पा लिया करो। उसी ने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक पानी नाजिल फरमाया, बस हमने उससे मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया। इसी तरह तुम निकाले जाओगे। जिसने तमाम चीजों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियां बनाई और चौपाए जानवर पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो, ताकि तुम उनकी पीठ पर जमकर सवार हुआ करो। फिर अपने रब की नेमत को याद करो जब उस पर ठीक ठाक बैठ जाओ और कहो, पाक जात है उसकी जिसने उसे हमारे बस में कर दिया, हालांकि हमें उसे काबू करने की ताकत न थी। और बिलयकीन हम अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और उन्होंने अल्लाह के बास बंदों को उसका जुज्व ठहरा दिया। यकीनन इंसान खुल्लम खुल्ला नाशुक्रा है। क्या अल्लाह ने अपनी मखलूक में से बेटियां तो खुद रख लीं और तुम्हें बेटों से नवाजा, हालांकि उनमें से किसी को जब उस चीज की खबर दी जाए जिसकी मिसाल उसने रहमान के लिए बयान की है, तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाता है। क्या अल्लाह की औलाद लड़कियां हैं जो जेवरात में पलें और झगड़े में अपनी बात वाजे न कर सकें? और उन्होंने फरिश्तों को जो रहमान के इबादत गुजार हैं औरतें करार दे लिया। क्या उनकी पैदाइश के मौके पर ये मौजूद थे? उनकी ये गवाही लिख ली जाएगी और उनसे इस चीज की बासपुर्स की जाएगी। और कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो हम उनकी इबादत न करते। उन्हें उसकी कुछ खबर नहीं, ये तो सिर्फ अटकल पच्चू यानी झूठ बातें कहते हैं। क्या हमने उन्हें इससे पहले कोई और किताब दी है जिसे वो मजबूत थामे हुए हैं? नहीं नहीं, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक मजहब पर पाया और हम उन्हीं के कदमों पर राह याफ्ता हैं। इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहाँ के आसूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को एक दीन पर पाया और हम तो उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। नबी ने कहा भी कि अगरचे मैं तुम्हारे पास इससे बहुत बेहतर मकसूद तक पहुँचाने वाला तरीका लेकर आया हूँ जिस पर तुमने अपने बाप दादों को पाया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम उसके मुनकिर हैं जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है। बस हमने उनसे इंतकाम लिया और देख ले छुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और जबकि इब्राहिम ने अपने वालिद से और अपनी कौम से फरमाया कि मैं उन चीजों से बेजार हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, वजुज उस जात के जिसने मुझे पैदा किया है और वही मुझे हिदायत भी करेगा। और इब्राहिम इसी को अपनी औलाद में भी बाकी रहने वाली बात कायम कर गए ताकि लोग आइंदा भी तौहीद की तरफ रुजू करें। बल्कि मैंने इन लोगों को और इनके बाप दादों को मताए दुनिया से बहरामंद किया, यहाँ तक कि उनके पास हक और साफ साफ सुनाने वाला रसूल आ गया। और हक के पहुँचते ही ये बोल पड़े कि ये तो जादू है और हम इसके मुनकिर हैं। और कहने लगे, ये कुरान इन दोनों बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों न नाजिल किया गया? क्या आपके रब की रहमत को ये तकसीम करते हैं? हम ही ने उनकी जिंदगानी ये दुनिया की रोजी उनमें तकसीम की है और एक को दूसरे से बुलंद किया है ताकि उनमें से एक दूसरे को मातहत कर ले। जिसे ये लोग समेटते फिरते हैं उससे आपके रब की रहमत बहुत ही बेहतर है। और अगर ये बात न होती कि तमाम लोग एक ही तरीके पर हो जाएंगे, तो रहमान के साथ कुफ्र करने वालों के घरों की छतों को हम चांदी की बना देते और जीनों को भी जिन पर चढ़ा करते, और उनके घरों के दरवाजे और तख्त भी जिन पर वो तकिया लगा लगा कर बैठते, और सोने के भी। और ये सब कुछ यूं ही सा दुनिया की जिंदगी का फायदा है, और आखिरत तो आपके रब के नजदीक सिर्फ परहेजगारों के लिए ही है। और जो शख्स रहमान की याद से गफलत करे
ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی ہے۔ اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شامل ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تو بہرے کو سلا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو؟ پس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ پس جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوط تھامے رہیں، بے شک آپ راہ راست پر ہیں، اور یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھی چڑھی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائے۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا، انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی اور کہا اے میری قوم، کیا مصر کا ملک میرا نہیں، اور میرے محلوں کے نیچے یہ نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ اچھا، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں آ پڑے، یا اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے؟ بس اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور انہوں نے اس کی مان لی، یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا۔ پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دی۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے تیری قوم خوشی سے چیخنے لگتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ تجھ سے ان کا یہ کہنا محض جھگڑے کی غرض سے ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ عیسیٰ بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے، اور یقیناً عیسیٰ قیامت کی علامت ہے۔ پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ معجزے لائے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو انہیں واضح کر دوں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میرا اور تمہارا رب فقط اللہ ہی ہے، پس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس ظالموں کے لیے خرابی ہے دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ پڑے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ میرے بندو، آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ مسلمان۔ تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش جنت میں چلے جاؤ، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں سب وہاں ہوگا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہی وہ بہشت ہے کہ تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔
بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اسی میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے، اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہم تو تمہارے پاس حق لے آئے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت رکھنے والے تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو یقین مانو کہ ہم بھی پختہ کام کرنے والے ہیں۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ یقیناً وہ برابر سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمان و زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اس سے بہت پاک ہے۔ اب آپ انہیں اسی بحث مباحثے اور کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے، اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے، اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ اور پیغمبر کا اکثر یہ کہنا کہ اے میرے رب، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، پس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور رخصتانہ سلام کہہ دیں، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے، آپ کے رب کی مہربانی سے، وہ ہی ہے سننے والا جاننے والا، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، حالانکہ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ہم عذاب کو تھوڑا سا دور کر دیں گے تو تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے۔ بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے ہیں، جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہگار لوگ ہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے۔ اسی طرح ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے۔
فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم کے لوگ اور جو ان سے بھی پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہگار تھے۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ کی مہربانی ہو جائے، وہ بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک خواہر کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، جو مثل تل چھٹکے ہے اور پیٹ میں کھولتا رہتا ہے، جیسے سخت گرم پانی کھولتا ہے۔ اسے پکڑ لو، پھر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر سخت گرم پانی کا عذاب بہاؤ۔ اس سے کہا جائے گا، چکھتا جا، تو بڑا ذی عزت اور بڑے اکرام والا تھا۔ یہی وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اسی طرح ہے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے، پھر جمعی کے ساتھ وہاں ہر طرح کے میووں کی فرمائشیں کرتے ہوں گے۔ وہاں وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے، ہاں پہلی موت جو وہ مر چکے، اور انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا۔ یہ صرف تیرے رب کا فضل ہے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو منتظر رہ، یہ بھی منتظر ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو کچھ روزی اللہ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، پس اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گناہگار پر جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے، پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے کہ گویا سنی ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے۔ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کا ساز بنا رکھا تھا۔ ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پا لیں گے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے۔ جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔
پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھیں، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں کا رفیق اللہ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت و رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آسمان و زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے۔ بس لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی سری کامیابی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گناہگار لوگ۔ اور جب کبھی کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم جواب دیتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، اور جسے وہ مذاق میں اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر دیا، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر و معذرت قبول کیا جائے گا۔ پس اللہ کی تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنہار ہے، اور تمام بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔